بھائی بھائی وہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ بارش ہاشمی نے پلٹ کر بہن کو دیکھا، وہ بہن جس کی آنکھوں میں زندگی میں کوئی آنسو نہیں آنے دیا تھا، آج وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سیدھا آتے وہ بھائی کے گلے لگی۔ کیا ہوا منیشا، کیوں رو رہی ہے بچے؟ اس کے آنسو پوچھتے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ بھائی وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں بے وفائی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے تو ہمیشہ وفا کی، پھر وہ بے وفائی کیوں کر رہے ہیں؟ منیشا بارش کی طرف آنکھوں میں آنسو دیے پوچھ رہی تھی۔ ریحان کیا کیا اس نے؟ بارش کے ماتھے پر شکنے نمودار ہوں۔ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں بھائی، منیشا پوٹ پوٹ کر رو دی۔ بارش میں تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اسے یقین نہ آیا کہ ارحان جو منیشا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، اچانک وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ منیشا ایسا ناممکن ہے، وہ تو تم سے پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ بھائی مجھے بھی یقین تھا، اندھا یقین تھا ان پہ، اتنے ثبوت میرے، لیکن میرا یقین نہیں ڈگمگایا۔ پر آج ارحان نے خود کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ بارش کی دماغ کی رگیں تنی تھی، سبز رگیں واضح ہوتی اس کے شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کی پرسنل سیکرٹری اسوا۔ منیشا کے منہ سے اسوا کا نام سنتے بارش کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ کیا یہ وہی اسوا تھی؟ ادھر دیکھو میری طرف، گھر جاؤ اور ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا ایسا۔ میرے ہوتے ہوئے ارحان میری بہن کے اوپر سوتن نہیں لا سکتا، اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ بھائی وہ نہیں سنیں گے کسی کی، انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ اس جمعہ کو اس سے نکاح کریں گے۔ بھائی میری بچی کا کیا قصور؟ وہ تو بھی اتنی چھوٹی ہے، اسے تو باپ کا لمس بھی نہیں ملا اور باپ چھین رہا ہے۔ منیشا کی باتیں بارش کے دل کو بری طرح سے زخمی کر رہی تھی۔ منیشا میری جان، میرے بچے، بھائی کے ہوتے کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے آنسو پوچھتے اسے تسلی دیتے واپس ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا چکا تھا، جبکہ خود اب گہری سوچ میں تھا۔ موبائل پر اپنے خاص بندے کو کال ملائی۔ اسوا نام کی لڑکی ہے، ارحان قریشی کی پرسنل سیکرٹری، مجھے اس کا مکمل بایو ڈاٹا چاہیے۔ اگلے ایک گھنٹے تک بارش نے قطعی انداز میں سخت غصے سے کہا۔ آج سنڈے تھا، آفس میں بھی کام زیادہ تھا، اس لیے وہ آج گھر پہ ہی تھا اور اپنا وقت بی جان کے ساتھ گزار رہا تھا۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد بی جان نے اسے سنبھالا تھا، دونوں بچوں کو انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا۔ بارش ہاشمی کے لیے اس کی بہن ہی سب کچھ تھی۔ منیشا ہاشمی کی شادی 2 سال پہلے ارحان قریشی کے ساتھ ہوئی تھی۔ منیشا اور ارحان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ منیشا بارش سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی شادی ارحان سے اس کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ارحان اور بارش ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے اور بارش کو ارحان پہ پورا یقین تھا، اس لیے اپنی نازو پلی بہن کو اس کو سونپ دیا۔ ارحان نے بھی منیشا کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اسے اتنا پیار دیا کہ منیشا خود پر رشک کرنے لگی۔ لیکن کیا یہ پیار صرف 2 سال کا تھا؟ 2 سال بعد ہی ارحان کے دل سے منیشا کا پیار ختم ہو گیا۔ بارش ہاشمی جتنا سوچتا جا رہا تھا، اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ بس وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اسے اس لڑکی کا پتہ چل جائے جس نے اس کی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امی اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، کوئی میڈیسن بھی لینی ہے۔ اسوا نے بوڑھی بیمار ماں کو سہارا دیتے اٹھایا اور زبردستی انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دی۔ شنایا آج آفس نہیں گئی تو؟ پھولتے سانسوں سے وہ بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ امی آج اتوار ہے، آج آفس سے چھٹی ہے۔ اسوا نے ماں کا بستر صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ویسے تیرا وہ جو آفس کا باس ہے، وہ جو گھر بھی آیا تھا، اللہ زندگی کی بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اس دور میں کون کس کی پرواہ کرتا ہے؟ شازیہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ امی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کیا کہہ رہی ہو اسوا؟ کہاں وہ امیر زادہ اور کہاں ہم؟ شازیہ بیگم نے الجھتے ہوئے کہا۔ امی وہ سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں، ہماری غریبی کے بارے میں، سب کچھ دیکھتے بالتے انہوں نے مجھے شادی کا کہا ہے، اور ابھی نہیں بہت پہلے سے کہا ہے، لیکن میں نے ہی انکار کر دیا، پر کل ہی میں نے انہیں ہاں کر دی ہے۔ امی میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ وہی ماں کے پاس بڑھتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جو فیصلہ کر چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا دل اپنے اس فیصلے پر پریشان تھا۔ بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، امیر زادوں کا کیا ہے، ان کا تو بال بھی بانکا نہیں ہوتا، ہم غریبوں کے پاس تو صرف عزت ہی ہے۔ شازیہ بیگم نے اسے 2 لفظوں میں ساری بات سمجھائی۔ جی امی، لیکن وہ بہت نیک اور شریف انسان ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے ہی میں ان کو ہاں کر رہی ہوں۔ اس جمعہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح کریں گے ہم۔
انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا سارا مکمل علاج کرائیں گے۔ اس کی بات پر شازیہ بیگم ایک پل کو جیسے چپ ہو گئی۔ اسوا، کیا تم میری وجہ سے نکاح کرنے کو راضی ہو؟ کہ بیٹا ایسا مت کرو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے تم نے بہت عرصہ پہلے کسی لڑکی کا نام لیا تھا جب تم یونیورسٹی میں تھی۔ تمہارے پاپا نے تب انکار کر دیا تھا، تم اس سے پیار کرتی تھی نا؟ شازیہ بیگم اچانک میں ہی اسوا کے زخموں کو قرید گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو ٹوٹ کر ہتھیلیوں پر گرے۔ اپنی نامحسوس انداز میں آنسو کو پوچھ ڈالا۔ امی، وہ تو بہت پرانی بات ہے، وہ تو کب کی گزر گئی، اور اس بات کو تو 3 سال ہو گئے ہیں، بھول جائیں امی۔ وہ تو ایک شہزادہ تھا، راہ بھٹک کر آیا تھا، پھر اپنا راستہ مل گیا اور وہ چلا گیا۔ اسوا کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اس کی آواز کی لغزش اس کے دل کے اندر کا احوال بیان کر رہی تھی۔ اس کا درد شازیہ بیگم نے اپنے دل پہ محسوس کرنی تھی۔ اماں، آپ آرام کریں، میں کچن دیکھ رہا۔ ابھی وہ یہ کہہ کر اٹھی رہی تھی کہ دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ یہ اس وقت کون آ گیا جو اتنا زور سے دروازہ بجا رہا ہے؟ میں دیکھتی ہوں اماں۔ اسوا نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو ایک پل کو جیسے سانس تھم گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کو لگا کہ وقت کہیں رک گیا ہو۔ بلیک گلاسز آنکھوں پہ لگائے، دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ اصول بھون بندہ کوئی اور نہیں، حارث ہاشمی تھا۔ آپ؟ اسوا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ 3 سال پہلے کے بارش میں اور اب کے بارش میں بہت فرق تھا۔ بارش بنا اس کی بات کا جواب دیے دروازے کو زور سے جھٹکا دیا اندر داخل ہوا۔ پورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈز بھی گن سمیت اندر داخل ہوئے۔ اسوا کے ماتھے پر اب کی بار 2 بل پڑے۔ آپ ایسے کیسے اندر آ سکتے ہیں؟ چلے باہر۔ اسوا نے غصے سے ان مسلحہ افراد کو انگلی اٹھا کر باہر نکلنے کو کہا۔ سوری، دیر ہو گئی۔ اچانک سے وارث کا دوست ارسم اندر داخل ہوا۔ تم یہی ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وارث نے ارسم کو وہیں رکنے کا کہتے اسوا کی جانب مڑا۔ اندر چلو۔ اسوا کو سخت تنبیہی انداز میں کہتا ہوں خود بھی اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اسوا لب نیچے اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ یہ جاتے ہی شازیہ بیگم کے پاس بیٹھا، ان کو دیکھ رہا تھا کیونکہ شازیہ بیگم اسے الجھن بھری انداز میں دیکھنے لگی۔ اسوا کو اندر آتا دیکھ ان کی سانس میں سانس آئی۔ اسوا، یہ؟ وارث کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، میرا نام وارث ہاشمی ہے۔ وارث نے گلاسز اتارتے اپنا تعارف کروایا۔ اور آج یہاں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے آیا ہوں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہی اس پارٹ انداز۔ اسوا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شازیہ بیگم اس کے نام پر ہی غور کر رہی تھی۔ میں آپ سے کیوں کروں گی نکاح مسٹر وارث؟ اسوا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وارث اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں کو دیکھتی وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہی ایک چیز تھی جو 3 سالوں میں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس کی دیکھنے کا انداز۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، بہت پیار سے، بہت آرام سے، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، پر ان پر میں عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر عزت سے بال بن جاتی ہے تو… وارث سے بنا کسی تاثر کے اسوا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ پاگل ہو گئے؟ میں کیسے آپ سے نکاح؟ اسوا دھیرے سے منمنائی۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے تم اس جمعے کو نکاح کے لیے راضی ہوئی۔ اس کے قریب ہوتا سرد نگاہوں سے اس کی روح کو قبض کرنے کے در پہ تھا۔ اسوا کا سانس خشک ہوا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اسوا کو اپنی آواز دور کھائی سے آتے سنائی دی۔ آنٹی، آپ کی اجازت ہو تو مولوی صاحب کو اندر بلوا لیں، دیر ہو رہی ہے اور بھی بہت سے کام ہے مجھے۔ اپنی کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے بولا، ہرگز نہیں، میں نے کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے تو تمہاری کمٹمنٹ کی ایسی کی تیسی 2 انچ کا فاصلہ بھی ختم کرتے اس کو دیوار کے میں سمانے پر مجبور کر گیا۔ آنٹی، آپ کی بیٹی کی شادی اب تک اس لیے نہیں کی نا تاکہ کوئی امیر لڑکا دے کر اس کی جوانی کو کیش کروا سکے؟ وہ اتنے تلخ انداز میں بات کر رہا تھا کہ اسوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بات پر شازیہ بیگم کے چہرے پر بھی تاریک سایہ لہرایا۔ اس جوانی کو کیش کرنے کے لیے مجھ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ارسم خان، مولوی صاحب کو اندر بھیجو۔ اور وہیں سے وہ اپنے دوست ارسم سے بولا تو اسپات میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے وارث، اسوا نے مزاحمت بھرے انداز میں کہا۔ ابھی کی نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ زبردستی کرنے پر مجبور کرو گی بھی نہیں تو، کیونکہ وارث ہاشمی کے پاس آپشنز بہت ہیں، لیکن بات فرسٹ آپشن میں ہی نبٹ جاتی ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے آپشنز کی۔
بارش نے اپنی جیکٹ کے اندر سے اسے گن دکھائی تو وہ دانت پیستی رہ گئی تھی۔ بارش کی باتوں سے اس کا جی چاہا کہ وہ بارش کو کہیں غائب کر دے یا خود کو، پر وہ کتنا ضدی تھا وہ بھی اچھے سے وہ جانتی تھی۔ اس وقت چلتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ امی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہی ہے نا جس سے 3 سال پہلے؟ وہ دھیمے سے پوچھ رہی تھی۔ عثمان نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شازیہ بیگم نے سامنے کھڑے بارش ہاشمی کو دیکھا۔ وہ ایک خوبرو اور امیر مرد تھا جس کی سبز آنکھوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک چیز بہور دیکھی تھی، اور وہ تھی عزت۔ اگلے پل مولوی صاحب اندر داخل ہوئے اور نکاح نامہ فیل ہوا۔ اسوا اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے بار بار ارحان کی گئی کمٹمنٹ یاد آ رہی تھی۔ جانے جب انہیں پتہ چلنا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو کیا ری ایکشن دیں گے۔ اسوا نے گہرا سانس بھرا، لیکن بارش کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پائی۔ وہ تھا بھی تو ایسا، اب سامنے کھڑے شخص کو وہ منٹوں میں زیر کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ 3 سال تک وہ اس سے دور رہا۔ جس دن اسوا نے اس کے پروپوزل پہ انکار کیا تب وہ صرف 18 سال کی تھی، اور اس نے FSC کر کے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ تب بارش کا لاسٹ ایئر تھا۔ اسے اسوا پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اور صرف 6 ماہ کے عرصہ میں ہی اس نے اسوا کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا، پر اسوا نے اسے انکار کر دیا۔ بارش انا کا مارا انسان یہ تک نہ پوچھا کہ انکار کیوں کر رہی، اور اس کے جواب کے بعد وہ پھر اس سے ایسا دور ہوا جسے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ کتنے لمحے آئے جب اسے بارش کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن بارش کہیں نہیں تھا۔ بارش کے جانے کے بعد اس وقت کی لائف میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اس نے بارش کو یاد نہ کیا ہو، لیکن ان 3 سالوں میں بارش نے ایک شہر میں رہتے ایک دن بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کو سوچتے اسوا نے آنکھیں مچ دی۔ ہر دکھ ہر غم اکیلے سہا، اور آج جب نئی زندگی شروع کرنے کا وقت آیا تو وہ کیسے پہنچ گیا۔ اسوا نے دانت پیستے اب کی بار اسے دیکھا جو مسلسل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسوا نے اس کی سبز آنکھوں میں سرد پن دیکھا تو نظریں جھکا گئی۔ اسوا کاظم بنت کاظم ملک، آپ کا نکاح وارث ہاشمی ولد محمد نعمان ہاشمی سے 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اتنا زیادہ حق مہر کا سن کر اسوا نے سر اٹھا کر حیرت سے وارث کو دیکھا جو ابھی بھی بالکل سنجیدہ تھا۔ شازیہ بیگم بھی حیرت زدہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کم ہے؟ مولوی صاحب 1 کروڑ کر دے۔ بارث ان کی سوالیہ نظروں پہ مولوی صاحب سے بولا تو مولوی صاحب حق مہر کی رقم بڑھانے لگے۔ مجھے قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ اسوا نے قبول ہے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوتا ہے۔ ارسم، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے اور آگے کا پروسیجر بھی جانتے ہو۔ کسی قسم کی شکایت نہ ملے مجھے۔ اس سنجیدگی سے ارسم سے شازیہ بیگم کے بارے میں کہتا اسوا کی جانب مڑا، اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو ابھی اسی وقت۔ بارث کی بات پر اسوا نے ماں کی جانب دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ بارث باہر نکلا تو اسوا اس کے پیچھے لپکی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی بارث، آپ نے نکاح کر لیا نا، اب مجھے مجبور مت کریں کسی بھی بات کے لیے۔ وہ غصہ سے بولی تو بارث انہی قدموں سے پلٹا۔ یہ سب تم اس وقت نہیں کہہ سکتی تھی جب تم سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اب تو تم میرے نکاح میں ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کرنے دوں گا؟ بارث کی بات پر وہ سیکھ پاؤ، جاؤ اپنی والدہ سے مل لو، اس کے بعد نکلنا ہے یہاں سے۔ بارث نے نخوت سے کہا، مغرور اور اکڑ تو شروع سے ہی تھا اس میں، کوٹ کوٹ کر بڑی، اور اب ان 3 سالوں میں اضافہ اور ہو گیا تھا۔ اسوا اپنی امی کی طرف واپس کمرے میں بھاگی جبکہ ارسم انہیں سہارا دیتے اٹھا رہا تھا۔ آپ کہاں لے کر جا رہے امی کو؟ وہ گھبرا گئے۔ ڈونٹ وری بابی، انہیں ہاسپٹل بیسٹ علاج کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ یہ کینسر پیشنٹ ہے۔ اسوا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ارسم ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ ایک نظر اس بوڑھی عورت پر ڈالی جو اتنی بوڑھی تو نہ تھی، لیکن بیماری انہوں نے بہت وقت سے پہلے برا کر دیا تھا۔ ان کے میڈیکل فائل دے دیں، ارسم نے اب کی بار نرم لہجے میں کہا۔ اسوا سب کچھ لاتی ہوئی ارسم کو تھما گئی۔ پلیز ان کا خیال رکھیے گا، میں ساتھ۔ اسوا کے انداز میں بے چینی تھی۔ اے بھابی، آپ ساتھ نہیں جا سکتے، پلیز آپ ویسا کریں جیسا بارث کہہ رہا ہے، باقی آپ ان کی فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسم کی بات پر اسوا نے آنسو پوچھتے ماں کو گلے لگایا۔ اپنا خیال رکھ لو اسوا، پتہ نہیں دل کیوں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ برا انسان نہیں ہے۔ شازیہ بیگم کی بات پر اسوا نے لب نیچے، وہ انہیں کیسے بتاتی
کہ بندوق کی نوک پر اس شخص نے اسے نکاح کے لیے راضی کیا ہے۔ ارسم اس کی والدہ کو لے کر جا چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ وارث ہاشمی ایک طوفان تھا، وہ طوفان کی طرح زندگیوں میں داخل ہوتا تھا اور سب کچھ آندھی کی طرح بہا کر لے جاتا تھا۔ اسوا باہر آؤ۔ وارث کی سخت گیر آواز پہ وہ اپنی سوچوں میں گم اسوا ہڑبڑا کے اٹھی، لیکن باہر پھر سے نہ نکلی۔ مجبوراً وارث کو اندر آنا پڑا۔ تمہیں آواز دی ہے، سنائی نہیں دی؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی، اسوا نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ آواز کی لڑکھڑاہٹ پہ وہ قابو نہ پا سکی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے انکار کر سکو؟ وارث ہاشمی نے دانت پیستے اس کے قریب آتے پوچھا۔ ہاں کر سکتی، آپ امی کے ساتھ بہت شرافت کا مظاہرہ کر رہے تھے نا، لیکن آپ کے لفظوں نے آپ کی شرافت کا پول کھول دیا تھا۔ وارث، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ماں سے اس قدر سنگین الفاظ میں میرے لفظوں میں تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اور جو تم کرنے جا رہی تھی وہ کس زمرے میں آتا تھا؟ وارث نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ اسوا کی بات پر وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے بحث کروں، چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی کو سختی سے تھامے کمرے کی دہلیز سے باہر نکلنے لگا تھا۔ اسوا اس کی سخت گرفت میں سست رہ گئی تھی، اسے لیے وہ گاڑی کی جانے پڑا۔ اس گھر کو ایک نظر دیکھتا وہ وہاں سے نکل چکا تھا، اب سب کچھ ہی بدلنے والا تھا۔ ارحان مسلسل اسوا کے نمبر پہ کال کر رہا تھا، لیکن نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ آج آفس سے چھٹی تھی، لیکن شام کو اس کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں وہ ڈنر کرنے والا تھا، پر وہ نہیں آئی۔ اب وہ گھر پہنچا تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ اسوا کال بھی پک نہیں کر رہی تھی، اور ارحان کو اس کی اس قدر لاپرواہی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسی پر نور کے رونے کی آواز آئی تو ارحان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ منیشا چپ کرواؤ اسے، وہ چلایا تھا، جس پر اندر کمرے میں موجود منیشا اس کی کڑک دار آواز پر سہمی تھی۔ گڑیا کافی وقت سے رو رہی تھی، شاید اس کے پیٹ میں درد تھا، وہ فیڈ بھی نہیں کر رہی تھی۔ منیشا پہلے اس کی وجہ سے پریشان تھی، ارحان کے غصے کرنے پر وہ مزید دل برداشتہ ہوئی تھی۔ گڑیا کو سینے سے لگایا تو مزید وہ بری طرح رو دی۔ غصہ میں ارحان اندر داخل ہوا۔ کیسی وہ ماں ہو تم، ایک بچی کو چپ نہیں کروا سکتی؟ وہ غصہ سے دہاڑا۔ اسوا کے نہ آنے کا سارا غصہ اب وہ منیشا پہ اتار رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں رو رہی ہے، منیشا نے بھی روتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ماں بننے کا تو گرہ شوق تھا تمہیں، اگر سنبھالی نہیں جاتی اولاد تو پیدا کیوں کی؟ ارحان کی سخت باتوں پہ منیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے تو یقین نہ آیا کہ یہ وہی ارحان ہے جسے اولاد میں بیٹیاں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، اور آج اپنی بیٹی کے لیے کتنا سخت ہو رہا تھا۔ منیشا نے دل پر پتھر رکھ کے اپنا رخ پھیر لیا اور پھر سے گڑیا کو سینے سے لگائے چپ کروانے لگی، لیکن وہ بھی بالکل چپ نہیں کر رہی تھی۔ آبدہ اماں ارحان نے وہیں سے ملازمہ کو آوازیں لگائی۔ وہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی اور کافی ایجڈ تھی۔ ارحان نے انہیں پکارا تو وہ بابوشکی اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئی۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی آج، اس لیے منیشا نے انہیں نہیں بلایا، ورنہ وہ دیسی ٹوٹکے کرتی گڑیا کو سنبھال لیتی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، یہ بچی کیوں رو رہی ہے اتنی؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ آبدہ اماں پلیز دیکھیں اسے، مسلسل رو رو کے اس نے میرا دماغ گھما دیا ہے، تھوڑی دیر گھر آتا ہوں وہ بھی سکون نہیں ہے، ارحان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ آبدہ اماں گڑیا کو اپنی گود میں لیے اس کے پیٹ پہ مختلف جگہ پر ہاتھ رکھے چیک کر رہی تھی کہ اسے درد کہاں ہے۔ منیشا وہی پاس کھڑی اپنی آنسو پوچھتی بیٹی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گڑیا 1 سال کی ہونے والی تھی، شاید دودھ ہضم نہیں ہوا بیٹا، اس کے دودھ ہاضمے کے ڈراپس دیے تھے؟ اب وہ منیشا سے پوچھ رہی تھی۔ منیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحان بیٹا، بیٹی کو ہسپتال لے جاؤ، بہت زیادہ درد ہے اسے۔ ڈاکٹری، اس بچی کا مسلسل رونا آپ کی بار ارحان کو بھی بے چین کر گیا۔ ارحان نے آنکھیں بھر کر گڑیا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ گڑیا باپ کی گود میں آتے اس کے سینے سے جا لگی۔ بیچتا ارحان اس کی کمر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں گڑیا کے آنسوں میں کمی آئی۔ منیشا اور آبدہ اماں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گڑیا کا رونا تھم گیا تھا۔ اب وہ صرف ہچکیاں دیتی مسلسل باپ کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، لیکن معجزاتی طور پر وہ بالکل چپ تھی۔ ارحان کے دل کو بھی جیسے سکون سا مل رہا تھا۔ منیشا کو لگا شاید گڑیا سو گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر گڑیا کو ارحان سے لینا چاہا کہ ارحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ وہ جاگ رہی تھی، اگر منیشا اسے گود میں اٹھاتی ہے شاید وہ پھر سے رونا شروع کر دیتی۔
ارحان اسے ساری رات اپنی باہوں میں اٹھائے ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا، اور وہ بھی باپ کے سینے سے لگی پرسکون ہوتی دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے بہت احتیاط سے اس کے کارٹ میں لٹاتے ارحان کافی دیر سے تھپکیاں دیتا رہا۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ وہ غصے میں تھا اور کسی اسوا کے نہ آنے سے وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، بلکہ اس وقت وہ صرف اور صرف ایک باپ تھا، گڑیا کا باپ۔ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور اس میں منموہنی صورت والی چھوٹی سی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ ارحان کا ہی عکس تھی، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ارحان کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکان نے چھوا۔ ارحان کو یاد پڑتا تھا وہ اس کے پیدا ہونے پر بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ پہلے 6 ماہ تو اس نے گڑیا کو اپنی گود سے نیچے نہیں اتارا تھا، اور جب وہ اس کے لمس کی عادی ہوگی تو ارحان لاپرواہی برتنی شروع کر دی۔ ارحان دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، اپنی بیٹی کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ وہ کب سے اس محل میں موجود تھی جس کے در و دیوار تو بہت اونچے تھے لیکن انسان بہت ہی چھوٹے دل کے۔ بارش ہاشمی سے اس محل میں چھوڑ کر کہیں دور خود چلا گیا تھا، اور بات بہت ہو چکی تھی لیکن وہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ تھک ہار کر اس کے بستر پر ایک نظر دیکھتی، ماضی کے جھڑکوں میں کھوتی اپنی آنکھیں میچتی۔ میں نہیں کر سکتی آپ سے شادی بارش، میرے بابا راضی نہیں ہوں گے، پلیز۔ اسوا نے نارس کی پرپوزل کو 1 منٹ سے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ جو اپنی پڑھائی کو مکمل ہونے کے بعد باہر ملک جانے کا ارادہ کینسل کرتا صرف اس کی خاطر، یونیورسٹی آتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ بارش کو وہ بہت معصوم لگتی تھی اور اس کی معصومیت اسے بار بار اپنی طرف کھینچتی تھی، اس لیے وہ وقت ضائع کیے بنا اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ ساری دنیا سے اس حور کو چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت انکار نے اسے پل بھر میں نرم کو انسان سے سخت بنا دیا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جسے وہ انکار کر رہی تھی، وہ وارث ہاشمی تھا، ایک ملینئر جس کے آگے ایک دنیا پھرتی تھی، جس چیز کو وہ چاہتا تھا پلک چپکنے میں حاصل کر لیتا تھا، لیکن اسوا کو اس کی پوری رضامندی سے اپنانا چاہتا تھا۔ پر جس طرح اسوا نے اسے انکار کیا وہ اسی لمحے بارش کے دل سے اتر گئی۔ وہ نہیں پوچھ سکا کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے، کیوں اس کے بابا کو اعتراض ہے۔ وہ بس اپنے قدم پیچھے رہ گیا، وہ بالکل چپ تھا۔ اسوا کو لگا وہ لڑے گا، چلائے گا، غصہ کرے گا اور زور زبردستی کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ چلا گیا اتنی خاموشی سے کہ واپس لوٹ کر آیا، کبھی خبر نہ لی۔ وہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا اور اسوا اکیلی رہ گئی۔ اسوا نے ایک سسکی لی، وہ کتنا ظالم تھا یہ اندازہ تو اسے 3 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، جب وہ نہ رکا نہ پڑتا اور نہ پوچھا۔ آج اگر 3 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، اور آتے ہی نکاح کر لیا۔ اسوا کا دل زوروں سے دھڑکا، یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ اسوا کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ پرسوں ریحان سر کے ساتھ نکاح کرنے کا بولا تھا اور آج انہوں نے ڈنر کے لیے بلایا تھا، میں نہیں گئی۔ غصہ آیا ہوگا، اور جب انہیں یہ پتا چلا ہوگا میرا نکاح ہو گیا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی جب تک خود بارش سلجھا نہ لیتا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، گھڑی کی ٹک ٹک سنتے وہ مسلسل پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا لیکن وہ اکیلا بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسوا ملک، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جسے اس نے دل سے پسند کیا تھا، اور وہ لڑکی اس کی محبت کو کسی وجہ سے ٹھکرا گئی، اور آج 3 سال بعد ایک ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی جو شادی شدہ تھا۔ نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ اس کی بہن کا شوہر تھا۔ وہ کیسے اتنی گر سکتی تھی؟ چند پیسوں کی خاطر وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گیا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو پسند کرنے میں دھوکہ کھا گیا جس کے قابل ہی نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں وہ چونکا، آنے والا ارسن تھا۔ وارث، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ ارسن کی بات پر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے کیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں ایڈمٹ میں تو پرابلم نہیں ہے، بس ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد ہی کچھ نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ کینسر کی بیماری نہ دے، تب تک نہیں جاتی جب تک انسان ختم نہیں ہو جاتا۔ ارسن نے افسردگی سے کہا، کچھ بھی ہو ارسن، کتنا بھی پیسہ کیوں نہ لگے، علاج میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ بارش نے تیز لہجے میں کہا، ڈونٹ وری، میں سب اپنی نگرانی میں کروا رہا ہوں، تمہیں بھی ریسٹ لینا چاہیے۔ ارسن نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے، جا رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے چیئر سے اپنا کوٹ اٹھاتا، اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔
گاڑی کی کیز اٹھاتے وہ ارسم کی طرف اڑا. چلو تم بھی ساتھ چلو. بس میں نکل ہی رہا ہوں, صرف تمہارے لیے ہی آیا تھا, ورنہ سیما کے اتنے فونز کال آ چکی ہیں. میرال کا نام لیتے ارسم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی. پارس بس مسکرا ہی سکا. میرال سے ارسم کی شادی 4 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی. ارینج میرج تھی, لیکن 4 ماہ میں ان دونوں میں شدید محبت پیدا ہو گئی تھی. یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے. بارش نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا, ایک سناٹے نے اس کا استقبال کیا. وہ آفس میں بیٹھا کافی دیر منیشا کی کال کا انتظار کرتا رہا, لیکن اس نے کوئی رابطہ نہ کیا. بالکل خاموش تھی, اور بارش کو خود اسے ڈسٹرب کرنا اچھا نہ لگا. ابھی وہ اپنے روم میں آیا کہ اس وقت صوفے پر گپتوں میں سرتی سو رہی تھی. اس کی نظر بستر پر تھی جہاں ایک سلوٹ بھی نہیں تھی. مطلب وہ بستر پر گئی ہی نہیں. بارش نے لب بھیجے اور اپنا کوٹ ایک طرف صوفے پر پہنکا, لیکن وہ مزے سے ٹھنڈ میں سکڑی سمٹی سوئی تھی. بارش اسے یوں سوئے دیکھ تھوڑا حیران ہوا, لیکن اگلے ہی پل اسے اٹھاتا اپنے مقابل کھڑا کر دیا. وہ گہری نیند میں تھی. اس کے اٹھانے پر لڑکھڑاتی نیند میں جھولتی زمین بوس ہونے لگی کہ بارش نے اس کی کلائی کو سخت گرفت میں لیا اور واپس سیدھا کھڑا کیا تو اس کی آنکھیں دھیرے سے واہو. اپنے سامنے بارش کو دیکھتی ایک پل کو بالکل گمسم ہو گئی, لیکن اگلے ہی پل اس کا دماغ جاگ گیا. وہ اپنے سامنے اس غسیلے انسان کو دیکھتی بری طرح گھبرائی. اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور تگدت کی, لیکن بارش کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں کی بے وفائی؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جس کا جواب اسوا کے پاس نہ تھا. میری کلائی چھوڑے بارش, مجھے درد ہو رہا ہے. وہ درد سے بلبلاتی ہوئی بولی تھی. مجھے بھی درد ہوا تھا جب تم نے 3 سال پہلے مجھے ٹھکرایا تھا. ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑتا وہ اب صوفے پر سے دھکا دے گیا. آپ خود چھوڑ کر گئے تھے بارش, وہ دھیما سا بولتی اپنے صفائی دیتے لگی تھی. تم نے؟ وہ صوفے کے اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا. تم نے مجھے ریجیکٹ کیا. بارش ہاشم کو, جو کوئی راہ چلتا عام انسان نہیں بلکہ ایک برانڈ ہے, ایک ملینئر ہے جو دنیا کو ریجیکٹ کرتا ہے, اسے تم نے 1 منٹ پہ بنا سوچے سمجھے ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ وہ غصہ سے بیچو تاپ کھاتا 3 سال پہلے کے کیے کہ محبت کے سوال کی آج جواب طلبی کر رہا تھا. پلیز بارش پیچھے ہٹے, اب مجھے یوں ٹیز نہیں کر سکتے. وہ اس کی فولادی کٹاؤ دار سینے کو دونوں ہاتھوں سے پش کرتی روندے ہوئے لہجے میں بولی, تم سوچ بھی نہیں سکتی اس نکاح کے بعد تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا. شادی شدہ مردوں کے ساتھ خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر رہی تھی نا تم, اپنی اس جوانی کو کیش کرنا چاہتی تھی. چلو اب میں پوری کرتا ہوں تمہاری یہ خواہش. بارش, وہ بے یقینی اور غصے سے اس کا ہاتھ پرے جھٹک گئی. سو بارش کو مزید غصہ آیا, کھینچ کر اسے بازو سے تھامے اپنے قریب کیا. 50 لاکھ حق مہر دیا ہے, 50 لاکھ, اور 50 لاکھ کو چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی. مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے, مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے. اسوا بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی. لیکن اس جمعے کو تو تم اپنی امی کو بھی چھوڑ کر جا رہی تھی نا, کس سے نکاح کر کے؟ وہ سرد لہجے میں کہا ہے. مجھے چھوڑے, آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں. وہ درد سے چلائی کیونکہ بارش نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچا ہوا تھا. بارش کو کس بات کا غصہ تھا اسے ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. منیشا اس کی بہن تھی اور اسوا اس کی بہن کے شوہر سے نکاح کرنے جا رہی تھی. اس بات کا غصہ تھا یا 3 سال پہلے اس نے ریجیکٹ کر دیا, اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا. بارش نے اسوا کو بستر پر زور سے پٹکا, جبکہ خود وہ اپنی ٹائی کی ناٹ کھولے سے ڈھیلا کرتے گہری اور غصیلی نگاہ سے اسوا کو دیکھا. اسوا نے ڈر کے مارے بارش کو دیکھا. اسے آج بارش کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے. پلیز بارش, میرے ساتھ ایسا مت کرے کہ میں اپنی نظروں میں ہی گر جاؤں. اچھا تو تمہارا ضمیر ابھی تک زندہ ہے؟ بارش کی بات پر وہ پیچھے کی طرف سڑکتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی. آپ کیوں مجھ پہ غصہ ہیں بارش؟ میں نے کیا کیا ہے؟ 3 سال پہلے جو آپ کو ریجیکٹ کیا, اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے آج مجھ سے نکاح کیا. اسوا نے روتے ہوئے پوچھا. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. تم سے بدلہ لینا ہوتا تو اس بات کا 3 سال انتظار نہ کرتا. بارش ہاشم کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن میں لوٹ گیا, ہٹ گیا پیچھے. کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں. وہ اتنی گہری بات کر گیا کہ اسوا اسے دیکھتی رہ گئی. پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ اسے ابھی تک نکاح کی نہیں سمجھ آ رہی تھی جو اس نے بولی تھی, پر بارش کی بات پر وہ الجھن کا شکار ہوئی. تم سے نکاح اس لیے کیا تاکہ میری بہن کا گھر خراب نہ ہو. وہ کرب سے بولا. بہن کا گھر؟
उसवा अभी भी उलझन का शिकार थी। तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा इंसान से निकाह करने का सोचते हुए? ये भी नहीं सोचा कि एक घर बर्बाद होगा तुम्हारी वजह से। बारिश गुस्से से दहाड़ा था। उसवा ने कानों पर हाथ रख लिए। अरहान कुरैशी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अब वो डायरेक्ट उससे सवाल कर रहा था। अरहान कुरैशी? वो जेर लब दोहराते शोशोपंच का शिकार थी। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम अरहान कुरैशी से इस जुमे को निकाह करने वाली थी, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। फिर कैसे मान गई तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? बारिश की बात मुकम्मल होते ही उस्मान ने उसे हैरत से देखा था। अरहान शादीशुदा है? उसे यकीन नहीं आया कि एक बेटी का बाप भी है वो। और बारिश की बात ले पे वो गहरी सोच में डूब गई। ऐसा नामुमकिन है? इतना बड़ा धोखा? बारिश वो सब सहन नहीं कर पा रही थी। धोखाबाज को धोखा ही मिलता है। उस्मा मलिक, बारिश मेरी बात सुने। ये सब अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता था। आप मुझसे जो चाहे कसम ले ले। मैं इसकी बात अभी वो दूरी थी कि बारिश ने उसे बिस्तर पर वापस पटका और उसकी तरफ में हाथ रखे उसे महसूस किया। वो झट पटा के उठने वाली थी कि बारिश ने उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया। प्लीज बारिश, मेरा यकीन करे। वो अपना सर तकिए पर फेंकती, फिर से बारिश से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरते आंसू बारिश को तरपा गए थे। वो बेख्तियार उंगली की पोर से उसे गीले रुखसार को छू गया। मेरे अलावा किसी को कैसे सोच लिया तुमने? एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में पूछ रहा था। अब छोड़ गए थे मुझे? वो आंसू जब्त करते हुए बोली। छोड़ के भी तुम्हारी वजह से ही गया था। तुमने इनकार किया, और जब मुझे इनकार कर दिया तो उस अरहान को क्यों इनकार नहीं किया? वो एक बार फिर से गुस्सा होने लगा। उसवा से फिर से गुस्से में आता देख रोने लगी। उसवा, ये आंसू बहाना बंद करो, वरना सच में आंसू बहाने की वजह दे दूंगा। उसके आंसुओं से जच होते वो माथे पर बल ढाले बोला। आप मुझे डरा रहे हैं बारिश, प्लीज ऐसा मत करें। वो गहरी सांस भरते हुए बोली थी और उसको बहू देख के बारिश जबड़े बीचे पीछे होता, अपना सर तकिए पर रखता, अपनी आंखें मूंद गया। उसवा ने डरते डरते उसकी जाने देखा। खून ख्वार जख्मी शेर सो रहा था या सोने की एक्टिंग कर रहा था, उसवा समझ ना पाई। 1 मिनट से पहले तुम्हारी आंखें बंद हो और तुम सोती नजर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बारिश ने बिना आंखें खोले से सख्त तनबीह अंदाज में कहा तो जट से अपनी आंखें मीच गई। बारिश उठ के बाथरूम की जाने पड़ गया, जबकि उसवा ने शुक्र का कलमा पड़ा। उसके दिमाग में अरहान की बातें गूंजने लगी। शादी करेंगे मुझसे? तुम्हारी सादगी ने मुझे अट्रैक्ट किया है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी लाइफ में आने वाला पहला मर्द मैं हूँ। अब से तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। तुम बस खुद को मेरे लिए तैयार करो और सारी फिक्रों से आजाद हो जाओ। उसवा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कैसे उसकी बातों में आ गई? वो एक शादीशुदा मर्द था और उस वक्त को अफसोस हो रहा था कि उस शख्स को पहचान तू ना पाई। जिंदगी के सफर में उस जालिम मर्दों के माशरे में बिना किसी महरम रिश्ते के वो मजीद नहीं जी पा रही थी। उसके पड़ोस में एक घर था, असफर साहब का, जो खुद तो मुल्क से बाहर था और घर एक शख्स को किराए पर दिया था। वो एक गुंडा था और इन दिनों हाथ धो के उसवा के पीछे पड़ा था, जिसका अब तक उसने किसी से जिक्र नहीं किया था। पर अरहान से निकाह की एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह उसकी माँ का इलाज, जो कि वो बहुत अच्छे से करवाने का वादा कर चुका था। पर वारिस ने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। फिर भी सब कुछ समझते उसने सबसे पहले बिना कहे उसकी वालदा को अस्पताल पहुंचाया। उसवा एकदम उठकर बैठ गई। उसे लगा जैसे किसी ने कमरे में ऑक्सीजन की कमी कर दी हो। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बारिश की मोहब्बत को ठुकरा कर वे इन 3 सालों में बहुत पछताई है कि ये बात उनको पता तो। वो गहरी सोच पे डूब गई कि उसी लम्हे बाथरूम से निकलते ब्लैक सैंडू और नो ट्राउजर में गीले बालों को टॉवल से रब करता वो रूम में आया। उसवा का दिल उछल कर हालत में आया। घबरा के आईने में उसे देखा। लगता है तुम मुझसे हैवी डोज चाहिए तुम्हें, जो अभी तक जाग रही हो। मायने खेजी से लेकिन तलक अंदाज में कहता। उसकी जाने मुड़ा के अगले ही पल वो बिस्तर पर लेटते करवट बदल गई, जबकि 2 आंसू टूटते तकिए में जैसे हुए थे। बारिश कमरे में नहीं रुका था। अपनी सिगरेट और लाइटर लेता वो कमरे से बाहर निकल गया। उसवा ने सख्ती से आंखें नीचे खुद को खुद ही हौसला दिया। सुबह का सूरज कुरैशी हाउस में खुशियां लाया था। जो दुख दे या सुख, ये तो वक्त ने तय करना था। मनीषा की आंख गुड़िया के रोने की आवाज से खुली। इससे पहले कि मनीषा उसे उठाती, अरहान ने उसे उठाते सीने से लगाया।
लेकिन उसे भूख लगी थी और वो मुंह बसोरते रोई जा रही थी। अरहान उसे धीरे से मनीषा को थमाता मनीषा की गोद में आते वो पुरसुकून सी होकर मुंह में उंगली डाले से चूसने लगी। अरहान बाथरूम की जाने बढ़ गया, जबकि मनीषा उसे फीड करवाने लगी। एक सुकून की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी और वो दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने लगी, पर नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में अभी उसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। गुड़िया फीड करते ही सो गई थी और मनीषा की बैठे बैठे उसे फीड करवाते आंख लगी, और आंख तब खुली जब अरहान गुड़िया को उसकी गोद से उठाते बहुत एहतियात के साथ वापस काट में लिटा रहा था। वह हड़बड़ा के सीधी ही, उस पे नींद का अच्छा खासा गलबा था। ठीक होके लेटो, अरहान ने धीरे से कहते उसका सर तकिए पर रखा और इस पर कंफर्टर ठीक से उड़ाया। मनीषा उसकी इतनी केयर पर दिलो जान से खुश हुई। यही केयर तो कहीं खो गई थी जो मनीषा के जीने की वजह थी। मनीषा के चेहरे को हल्की सी मुस्कान ने छुआ, जबकि अरहान अब मस्जिद के लिए निकल रहा था। बारिश हाथमी की सारी रात आंखों में कटी। सिगरेट फूंकते वो अब सिगरेट को इश्टरे में मसल रहा था। वो रूम में नहीं रुका था, जानता था वो गुस्सों में सुनसवानी वजूद को नुकसान पहुंचा देगा या ऐसी चोट देगा कि बाद में खुद से भी नजरें न मिला पाए। भले ही वो इस पर गुस्सा था, शदीद गुस्सा, लेकिन थी तो उसकी मोहब्बत ना। दिल आज भी उसे बेइंतहा चाहता था, जिसे बारिश ने डिपट डपट कर चुप करवा दिया था। वापस कमरे की जाने पाया तो जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। शायद खुद ही किबला का अंदाजा करते उसने जाए नमाज बिछाया था। बारिश नजरअंदाज करता बाथरूम का रुख गिर गया। सीने में जलती आग को शॉवर के नीचे ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर बुझा सकता था वो, जो रात से बढ़ती ही जा रही थी। अरहान इस वक्त ऑफिस में मौजूद था। उस वह अचानक से गायब हो गई, लेकिन वो कहाँ जा सकती थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके घर अपना बंदा भेजकर पता करवाया, लेकिन वहां पर भी तारा था। उसे इस वक्त उसवा की सच में फिक्र हो रही थी। दो दुश्मन हर जगह थे और उसे यही फिक्र ज्यादा सता रही थी कि कहीं उसे किसी ने कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। अभी वो इन्हीं सोचों में खलता था कि वो मोबाइल उसका बजा। फोन करने वाला बारिश था। कॉल रिसीव की तो कुछ लम्हे दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। कैसे हो? बारिश की आवाज पे अरहान सोच की दुनिया से बाहर आया। मुझे क्या होना है? अरहान का लहजा बेतासुर था। गुड, होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी आज रात एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से। बारिश की बात पर वो चौंका। कैसा सरप्राइज? वो तो आज रात बताऊंगा ना। खैर, एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, तुम और मनीषा दोनों इनवाइटेड हो। बारिश से इनवाइटेड करता उसकी मजीद कोई बात सुने बगैर कॉल काट गया। बहन को फोन के बाद उसने अपने रिसेप्शन की इतला दी थी। भाई अचानक कैसे रिसेप्शन? मतलब आपने शादी कब की? वो सख्त मिजाज हुई। कल ही शादी निकाह हुआ है और आज रात रिसेप्शन है। बारिश ने मजीद बताया, लेकिन भाई कौन है वो लड़की? आपने कुछ बताया ही नहीं। आ जाओगी तो खुद ही पता चल जाएगा। अरहान को सिर्फ पार्टी का पता था, रिसेप्शन का नहीं। उसे मजीद कुछ समझाता कॉल काट गया। आज की रात अरहान तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा, और जिस तरह तुमने मेरी बहन को तड़पाया, जिस तरह वो रोई, अब तुम्हारी तरफ का मजा मैं लूंगा। उठता खिड़की के पास आता दिलो जान से अरहान से मुखातिब था। रिसेप्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। सब कुछ अरसम खान ने खुद किया था और अपनी बीवी मिराल को लिए शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में पहुंचा था, जहां इस वक्त पार्टी की रौनकी शुरू होती। मुझे दुल्हन के पास ले चले, मिराल ने अरसन से कहा तो उसने इसे ब्राइडल रूम की जानिब इशारा करते बताया। मैं जेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा चलना फिरना मत। वो इसकी ऊंची हील पर से घूरता हुआ बोला। वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और अरसम उसका ऐसे ख्याल रखता जैसे लास्ट मंथ चल रहा हो। मिराल फौरन ब्राइडल रूम की जानी पड़ी, जबकि अरसम जेंट्स वाली साइड पर। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया गया था। अरहान और मनीषा भी आ चुके थे, लेकिन बारिश अभी तक नहीं आया था। उन दोनों की मुलाकात भी नहीं थी। अरहान मनीषा के पास खड़ा गुड़िया को उसकी गोद से ले रहा था, जो बार बार उसके पास आने को मचल रही था। कि तभी लाइट्स ऑफ हुई और एक स्पॉट लाइट थी जो बारिश और उसके साथ खड़ी लड़की पे जा ठहरी। अरहान की नजर उठी तो पलटना भूलती। वो कोई और नहीं उसवा थी। लेकिन उसवा बारिश के साथ? अरहान के माथे पर बल पड़े। म्यूजिक की आवाज समातों से टकराई तो अरहान होश में आया। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त बारिश से? वो ऊंची आवाज में हड़बड़ाया कि पास खड़ी मनीषा ने उसकी बात सुनते दोबारा गौर से बाइक के साथ खड़ी उस लड़की को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी,
بے اختیاری اس لڑکی کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو ارحان اس کو دیوانہ ہو رہا تھا اس کا؟ ارحان تیزی سے اسٹیج کی جانے پڑا جہاں بارش اور اسوا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، سبھی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ کنگریچولیشن بھائی، اچانک آپ نے سرپرائز ہی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ارحان کچھ کہتا، منیشا نے آگے بڑھ کر بارش کو مبارکباد دی۔ ارحان کے قدم تھم گئے۔ اپنے سامنے ارحان کو دیکھتے ایک پل کو اسوا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ چہرے پہ جو جھوٹی مسکان سجی تھی پل بھر میں غائب ہے۔ ارحان نے گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے ارحان، تم مبارکباد نہیں دو گے؟ بارش نے اس کی نظروں کا فوکس اسوا کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ارحان نے لب پنچے، اب کی بار بارش کی جانب دیکھا اور بنا کچھ کہے واپس نیچے اتر گیا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منیشا کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی۔ بارش نے اسے اپنے سینے سے لگاتے حوصلہ دیا۔ گڑیا کو اس کی گود سے لیتے اسے پیار سے اس کے چہرے کو چوم رہا تھا جو ماموں کی گود پہ آتے ہی کھلکھلا رہی تھی۔ منیشا اسوا کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا ہوا پڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ منیشا کی مسکان بہت پیاری تھی۔ ایک پل کو اسوا اس کی مسکان دیکھتی کھو سی گئی۔ شاید یہ لڑکی بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اس کا شوہر بھی مجھ سے، ورنہ اتنے پیار سے کبھی بات تو کرتی۔ اسوا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، آپ کافی خوبصورت ہیں، میرے بھائی دل کے بہت اچھے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنایا یا یہ رشتہ اپنی آخری سانس تک نبھائیں گے۔ منیشا اس کے ہوا ہوتے چہرے کو دیکھتے نرم لہجے میں بولی۔ اسوا نے گہرا سانس بھرتے نظریں جھکا لی اور وہ دل ہی دل میں ایک اچھی لڑکی سے شرمندہ ہونے لگی تھی جس کا انجانے میں وہ گھر برباد کرنے جا رہی تھی۔ وہ تو اس لڑکی سے معافی بھی نہیں مانگ پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس تقریب میں ارحان واپس آیا۔ تقریب کی کتاب پر بارش خود اپنی وین کو چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے سے ایک الوداعی نگاہ اسوا پر ڈالی جو ایک بہت بڑی شال میں لپٹی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھی۔ بارش نے منیشا کو گود میں سوئی گڑیا کو اٹھایا اور اسے لیے قریشی ہاؤس میں انٹر ہوا۔ اللہ حافظ بھابھی، پھر ملاقات ہوگی، منیشا نے پیار سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، اسوا نے بھی پیاری سے مسکان سے اس کی جانب دیکھا اور وہ نیچے اتر گئی۔ اسوا نے ہی خاموش رہ کر ایک دوسرے کا برم رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بارش واپس لوٹ آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کو روڈ پہ ڈال دیا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ اسوا نے ڈرتے ڈرتے ہوئے بارش کو دیکھا جو ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اس وقت فکر کی لکیریں نمودار تھی۔ اس نے اسوا پر اپنی نظریں چکا لی۔ ارسم، کہاں ہو تو؟ بارش کی آواز اسوا کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں گاڑی جا رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ ارسم بھی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ ساتھ بیٹھی میرال نیند سے اونگ رہی تھی۔ ان دنوں اسے نیند بھی بہت آنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں ہوتی ہے۔ بارش سمجھ گیا کہ وہ بیوی کے ساتھ ہے۔ اس نے مزید بات نہیں کی اور کال کاٹ دی۔ اب کی بار کوئی کسی اور کا نمبر ڈائل کرنے لگا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے سپرنگ چھوٹا اور گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ بارش، اسوا نے چلاتے ہوئے بارش کے بازو کو تھاما۔ بارش چھوڑے سپرنگ کو مضبوطی سے تھام گیا۔ گاڑی کو زور سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ بارش کے بازو تھامے ہونے کے باوجود اس کا سر ڈش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ ایک پل کو تو اسوا کو لگا کہ پوری دنیا ہی گم گئی ہے۔ اپنا ماتھے پکڑے وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ بارش نے بنا اس کی جانب دیکھتے گاڑی کو ریورس لیا۔ سامنے کھائی تھی، اگر ذرا بھی بریک لگانے میں دیر ہو جاتی تو وہ دونوں سیدھا کھائی میں گرتے۔ بہت ہی آرام سے اس نے گاڑی کو ریورس لیتے روڈ پہ ڈالا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ ارحان گھر پر نہیں پہنچا تھا اور اس کا پتہ لگوانے کی کوشش میں سد بد کھو رہا تھا۔ منیشا کی آنکھوں کے آنسو اسے بے چین گر رہے تھے۔ ارحان کو کہاں ڈھونڈے؟ وہ اب موبائل نیچے سے اٹھاتا اپنے خاص بندے کو کال کرنے لگا۔ اس نے جلدی ارحان کا پتہ ڈھونڈ نکالا تھا اور اس سے پہلے ہی منیشا کا میسج آ گیا کہ ارحان گھر آ گیا ہے۔ بارش نے شکر کا گہرا سانس بھرا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست تھا، جگری دوست، اس کی بہن کا شوہر، اس کی بیٹی کا باپ۔ اس کی فکر ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ وہ پرسکون ہوتا گاڑی کو گھر کی جانب موڑ گیا۔ اس وقت کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے لیکن وہ بالکل چپ رہی۔ بارش نے گاڑی گیٹ سے اندر کاٹ پہنچنے کی تو خود گاڑی سے اترتے دوسری جانب اس کے اترنے کی ویٹ کرنے لگا۔
लेकिन जब दरवाजा ना खुला तो दूसरी जानब जाते देखा तो गुस्से से दरवाजा खुला और झटके से उसवा को नीचे उतारा। वो लहरा कर उसके कंधे से जा लगी। इतनी वीआईपी नहीं हो तो कि बारिश हाश ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोलकर तुम्हें बाहर निकालता, पलकों पर बिठा। उसे घूंघट किए देखता गुस्से से दबा दबा चिल्लाया था। उसकी कलाई को दबोचे वो अंदर दाखिल हुआ। अरहान किन नजरों से उसे देख रहा था। बारिश के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। कमरे में ले जाते उसे सोफे पे पटका। वो ऊंधे मुंह सोफे पर जा गई। उसवा बारिश हाशमी बोलना मत, अब तुम मेरे निकाह में हो और कोई भी ऐसी हरकत की जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आया तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हारी सांसें खींचने में। बिना उसको संभलने का मौका दिए बिना उस पर फनकारता लंबे लंबे डुब पड़ता ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। उसवा ने अपनी शॉल उतारते एक तरफ रखी। उसके माथे पर लाल निशान था जिस पर अब उसे पेन हो रहा था। वो आंखों में आंसू लिए आईने के सामने खड़ी हुई, माथे को एक तरफ सूजन और लाल निशान देते उसे दबाने लगी थी। लेकिन सिसकी बुलंद हुई। अब उसे शदीद दर्द हो रहा था, पर वो कुछ भी गर्म चीज नहीं थी कि उस पर रखती। शदीद ठंड की वजह से उसके दर्द में इजाफा हो रहा था। वो वापस पलटी, वही शाल उठाते उसका एक हिस्सा अपने माथे पर रखकर दबाने लगी। कुछ देर में इजी नाइट सूट में वो वापस आता उसे यूं ही सोफे पे बैठा देख देश में आया। अपने सजे सवरे रूप से वो उसे घायल करना चाहती थी। इस बात ने बारिश को मजीद तपा दिया था। चेंज क्यों नहीं किया? उसे कलाई से पकड़े अपनी तरफ खींचता बोला। किसी पल बारिश की नजर उसके माथे पर जा टकी जो इंतहाई लाल हो रहा था। ये चोट क्या सही? आप अपनी चोटें देने से रुकेंगे तो मेरी चोट देखेंगे ना आपको। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए रोंदे हुए अंदाज में बोली। उसवा, इधर देखो मेरी तरफ। वो इसके माथे को देखते परेशानी से उसका रुख अपनी जाने पर गया था। उसके माथे को छुआ तो उसकी सिसकी निकली। वो फर्स्ट एड बॉक्स से आउंटमेंट निकाल लाया और उसके माथे पर लगाने लगा। न चाहते हुए भी उसवा की आंखों से आंसू बह निकलो। मुझे पहले ही बता देती इस चोट का, बारिश ने धीमे लहजे में कहा। मुझे अब तकलीफ हो रही है और मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए ना अब। आरिस, क्योंकि आप मुझे लाए हैं इसीलिए। उसवा ने हिचकी लेते हुए कहा। उसवा, ऐसी बात होती तो रात को ही तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देता, बल्कि तुमसे निकाह ही न करता। उसकी बात पर उसवा ने उसे दुखी नजरों से देखा। जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका शोहर किसी की जुल्फों का असीर हो गया, यही तो जी चाहा कि उस लड़की को जान से मार दूं, लेकिन फिर सोचा कि उसे कैद खाने में डालूंगा ताकि अरहान को मिल ही ना सके। लेकिन जब उसे पता चला तो वो लड़की उसवा है, तो उसने दिल से शिद्दत से दुआ की कि वो उसवा ना हो, तुम हो। मगर तुम्हारे तुम्हारे कबूल नहीं हो। वो तुम ही थी। नहीं कर सका कुछ बुरा तुम्हारे साथ, और ना ही तुम्हें किडनैप करवा सका। गुस्सा था मुझे, शदीद गुस्सा। लेकिन इस मोहब्बत का क्या करता जो 3 साल पहले मेरे दिल में घुस कर बैठी थी और अब इश्क का रूप दहाड़ चुकी थी। न जाने क्यों दिल को यकीन था कि तुमने आज भी मेरे लिए खुद को संभाल रखा होगा, और तुम मिली भी तो किस रूप में। और फिर तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भी ना करूं, तुम्हें कुछ कहूं भी ना। उसके पास आथा माथे पर बल डाले बोला। आप मुझसे आज भी मोहब्बत? वो हैरानी से पूछ रही थी। बैड लक कि दिल मेरी नहीं सुनता और तुम्हारी चाह करता है। तुम्हें निकाह में लेने के बाद भी तुम पर किसी किस्म का काश तुम समझ सकती। वारिस ने गहरा सांस भरते रुक फेरा। उसवा ने अपने आंसू पूछे। वारिस, क्या आप सब बुला के मुझे माफ नहीं कर सकते? हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से, ये कैसे भूल जाऊं कि तुम अरहान से शादी कर रही थी? इस बात को जाकर भी अपने दिमाग से, अपने दिल से ये बात नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। उसवा, तुमने बेवफाई की मेरे साथ। मैं बेवफा नहीं हूँ वारिस, मैं बेवफा नहीं हूँ। ना कल थी ना आज हूँ। इस दिल में कल भी आप थे और आज भी आप है। उसके पास जाती उसके दोनों हाथ थामते हुए बोली। मैंने आपके अलावा किसी को नहीं चाहा, और आप ही तो चले गए थे ना मुझे छोड़ के। तुमने ही कहा था जाने को। बारिश ने लब भींच लिए थे। आप इंतजार में थे कि मैं इनकार कर दूं और पलट के खबर न ली मैं किस हाल में हूं। एक अनाही तो थी हमारे पास, कैसे पूछता? बारिश ने उसकी आंसू पूछते धीमे लहजे में कहा। अना क्या मोहब्बत से ज्यादा प्यारी थी? वो भी उसके थोड़ा पास होता बोलती। आयरिस बारिश को बहुत प्यारी लगी थी। तुम ज्यादा प्यारी हो। उसकी गालों पे अपना अंगूठा रब करते हुए बोला। उस वक्त की पलकें झुक गई।
वो गुड़िया को फीड करवाते बिस्तर पर आई थी कि अरहान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मनीषा ने शुक्र अदा करते बारिश को मैसेज किया। अरहान अंदर दाखिल हुआ तो वो काफी थका हारा सा था। आपकी तबीयत ठीक है ना? मनीषा ने उसका हाथ थामे पूछा तो वो इसे दुखी निगाह से देखता अपना हाथ पीछे हटा गया। तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो गुस्से से बोला। तो मनीषा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मतलब वो लड़की उसके भाई की निकाह में थी और अरहान अभी भी पास नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको जो करना है आप कर लें, लेकिन आपको मुझे तलाक देनी होगी, मनीषा ने बिना डरे उससे कहा। कि अगले ही पल अरहान ने गुस्से से उसके गले पर हाथ रखा, लेकिन जरा सी गिरफ्त सख्त न की। मनीषा का दिल उछलकर हालत में आया। खबरदार जो अपने लबों से दोबारा ये लफ्ज निकाला तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। उसे दीवार के साथ लगाए धीमे लहजे में कराया। क्यों? आपका एक औरत से दिल नहीं भरा क्या, जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं? मैं क्या शोपीस हूँ? आपकी बच्ची की माँ हूं मैं, लेकिन आपका दिल तो बाहर की औरतों के लिए मचल रहा है ना। मुझ में तो अब कुछ बचा ही नहीं ना, जो आप मेरे पास। मनीषा अपनी जुबान को इतना खोलो जितना बाद में सह सको, उसे कराते हुए बोला था। छोड़े मुझे और जाए जिसके पास जाना है, बस समझ ले। मनीषा मर गई। वो रोते उसे पीछे धकेलते उसके सीने पर दोनों हाथ मारती, अपने चेहरा छुपाए बुरी तरह रोती। अरहान उसको अपनी बाहों में भरते उसकी कमर को सहला रहा था। आज मनीषा ने अपने होने का एहसास दिलाया तो दिल ही दिल में खुद से शर्मिंदा हुआ। कैसा इंसान था, अपनी मोहब्बत जैसी दुनिया को छोड़कर कैसे अपने लिए जहन्नुम को खरीद रहा था। उसके माथे पर बोसा देते हुए उसे अपने सीने से लगा गया। एक नजर सुई गुड़िया को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो भटकने से बच गया। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? उस वक्त करवट बदल के अपनी तरफ से रुख फेरते हुए धीरे से पूछने लगा। आप बहुत अच्छे हैं वारिस, आपकी जगह कोई और होता तो शायद। मेरी जगह कोई और कैसे हो सकता है? उस वक्त उसके करीब आता, उसके दोनों इतराफ पर हाथ रखता, उसके चेहरे से अपनी गर्म सांसों को छोड़ता। उसका दिल दरका गया था। वारिस, 3 साल पहले की तरह वो उसे फिर से मोहब्बत से पुकार रहा था। उसकी आंखों के जलते दीप देखते बारिश ने धीरे से उसके माथे पर लब रखे। उस वक्त आई नीड यू, आई लव यू। वो उसके लबों पर झुका। उस वक्त उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचे उसकी शिद्दत भरे लम्स को रोशनास हो रही थी। बारिश सब कुछ बुलाए अपनी जिंदगी को उस वक्त के साथ जीने का फैसला कर चुका था।